السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم لوگ اپنے گھر والوں کی اپنی تربیت اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم اور ہمارے بچے جو ہے وہ کل جہنم کی آگ سے قیامت والے دن بچ جائیں گے یا اس کا ایندھن بنیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے مقرر ہیں کہ اللہ پاک جن کو جو حکم دیتا ہے وہ اس حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر جو اتنا پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اس نہج پر تربیت کریں کہ ہمارے بچے کلمہ گو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے مسلمان اور مومن ہوں کہ جن کو اپنی اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا ایسا علم ہو کہ جو وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کا ہنر بھی جانتے ہوں اور وہ پھیلائیں بھی۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر رکھی ہے، یا صرف ان کی عصری علوم میں اور دوسرے باقی علوم میں جو ہے وہ ان کو اس فن میں مہارت دی ہوئی ہے اور اس قرآن اور دین سے دوری اختیار کی ہوئی ہے؟ تو محترم بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا چاہیے۔ ہم دیکھ لیں آج کل یہ موبائلوں کا اتنا بڑا فتنہ ہے اور بہت سارے فتنے ہیں۔ کئی لوگوں کے بچے تو اس طرح کی لغزشوں میں اور ایسے ایسے کاموں میں پڑ چکے ہیں کہ وہ ان سے نکلنا تو دور کی بات، وہ ان سے نکلنے کا نام بھی سننا اور پسند نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اس طرف لائیں، دین کی طرف لائیں، تاکہ کل کو جب وہ فوت ہو، جب وہ مرے تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ سکیں۔ جب وہ فوت ہو تو اس کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کر جائے کہ وہ کل کو اس کے لیے نہ دعا کریں، نہ اس پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ سکیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ایسی دعا ان کے منہ سے نکلے، بلکہ ہر وقت وہ ایسا کہتے رہیں کہ میں تو اپنے باپ کی وجہ سے قرآن کو پڑھ ہی نہیں سکا، اس نے مجھے کبھی اس طرف لایا ہی نہیں، مجھے اس نے کبھی اس طرح تربیت ہی نہیں کی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ آج کل جس طرح کا دور، جس طرح کا وقت چل رہا ہے، یہ بہت فتنوں کا، بہت آزمائشوں کا دور ہے، اور ہمیں خاص طور پر اس وقت کے اندر، اس زمانے کے اندر اس تربیت کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دین کا ایک ایک حرف سے واقف ہو، ایک ایک نقطے کا اس کو پتہ ہو، قرآن مجید کی تعلیم کو وہ ایسے اپنے پلے باندھ لے، وہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ لیکن ہمارے بچوں نے اپنی زندگی کا مقصد کس کو بنایا ہوا ہے؟ ان کا گول کیا ہے، ان کی ایم کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں عالم بنوں گا، میں دین کا داعی بنوں گا، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلوں گا، میں اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ کرام کے راستے پر چلوں گا، میں سلف صالحین کے راستے پر چلوں گا، اور میں دنیا بھی سنواروں گا اور آخرت بھی سنواروں گا۔ ہمارا مطمع نظر کیا ہوتا ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ جائے گا، اچھا پڑھے گا، اچھے اسکول میں پڑھے گا، اس کے بعد اچھے کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، پھر اس کے بعد MBBS کی ڈگری لے گا، پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے گا، وہ ماسٹر بن جائے گا، اور وہ جا کر آگے بہت کسی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر تو وہ کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ ہمیں سب سے پہلے اس کی آخرت کا سوچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچے کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی وہ ضروری ہے۔ جس طرح ہم دنیا کی تعلیم اس پر فرض کر دیتے ہیں، تو دین کی تعلیم بھی اس پر فرض ہے۔ کون کہتا ہے کہ دین کی تعلیم کے ساتھ پیسہ نہیں آتا؟ دین کی تعلیم بندہ حاصل کر لے، دنیا کے اندر عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندے کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ دنیا کی تعلیم دنیا کی حد تک ہے۔ جب بندہ 4 فٹ نیچے چلا جائے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، اس وقت پھر دین کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت دین کی تعلیم کی قدر پتہ چلتی ہے۔ اس وقت دین کی تعلیم کی قدر ہوتی ہے کہ کاش کہ میں نے پڑھ لیا ہوتا، دین کے بارے میں کچھ جانتا ہوتا، تو میں قبر کے سوالوں کا جواب دے سکتا۔ اور کل قیامت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، پھر ان کا سوالوں کا جواب بھی اسی بندے کے پاس ہونا ہے جس کو کوئی دین کا کوئی ذرا برابر علم بھی ہو۔ جس کو علم ہی نہ ہو
جس نے ساری زندگی وہ گیمیں کھیل کے اور اس طرح کی آوارہ گردیوں میں گزاری ہو، اس نے کبھی دین کا نام ہی نہ سنا ہو، کبھی اس نے نماز ہی نہ پڑھی ہو، کبھی وہ دین کے قریب ہی نہ آیا ہو، کبھی وہ مسجد کے قریب نہ آیا ہو، نہ اس نے کبھی قرآن کو چھوا ہو، تو وہ بندہ کیا قبر کے اندر اتر کے سوالوں کا جواب دے لے گا، یا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے بچ جائے گا؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمارے لیے لمبا فکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں دین پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔